بہت اہم بات ہے، بہت ہی اہم، اور یہی اہم مجھے تڑپا رہی ہے کہ آئے کیا ہوگا، آئے کیا ہوگا۔ لیکن اب تک تو ایسا نہیں ہوا کہ اللہ مل جائے اور تیری جنت بن جائے، تیری دوزخ ختم ہو جائے تیرے حصے سے، تیرے نصیب میں دوزخ نہ لکھی جائے۔ تڑپا رہا ہے یہ جملہ، مجھے سن لیجئے اور آپ بھی اپنے اوپر غور کیجئے اور اس کی تدبیر کیجئے کہ ہم کیسے بن جائیں کہ اللہ کو پسند آ جائیں۔ ایک دعا تو اللہ کرے ہم سب مانگنے والے بن جائیں، اللہ پاک ہمیں اپنی پسند کا بنا دیجئے، اور پسند کا بننے کے لیے جو کچھ کرنا پڑتا ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں عافیت کے ساتھ اس راہ پہ ڈال دیجئے۔ خصوصاً جو حضرات اسلام کے ظاہری احکام کی پوری پابندی کے بعد، ظاہر بھی بن گیا، داڑھی ٹوپی کرتا پائجامہ، نماز روزہ حج زکوٰۃ جو جس کا موقع ہے سب ہو رہا ہے، اللہ کی رضا اور قرب کے لیے ایمان و یقین اور معرفت و احسان کے اعلیٰ مراتب حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال میں روح پیدا ہو اور وہ وزندار بن جائیں اور حق تعالیٰ ان کو اپنی معرفت بخشیں، وہ احباب اس بات کا یقین کر لیں، یہ جملہ سنیے، وہ احباب اس بات کا یقین کر لیں کہ حق جل وعلا کی بارگاہ نہایت پاک اور ہر عیب سے غائب درجہ منزہ ہے، اس لیے اس سے ملنے کا راستہ بھی پاکی اور پاکیزگی چاہتا ہے۔ معصیتوں کی گندگیوں سے بھرا ہوا شخص اس بارگاہ کے لائق نہیں۔ بس اب کیا بیان کرے، اب تو کچھ بھی بیان کے لیے لائق نہیں رہا کہ گناہوں سے آلودہ ان کو چاہتے ہیں نہیں ملیں گے، اس لیے ان سے گناہوں سے تو سچی توبہ کرنی پڑے گی۔ ایک دفعہ صلاۃ التوبہ پڑھ کر اطمینان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے خوب رو لیا جائے اور معافی مانگ لی جائے، اس لیے کہ جو کچھ نامہ اعمال میں لکھا دیا گیا ہے وہ بے لکھا نہیں ہو سکتا۔ رات کی سیاہی لکھنے سے معنی نہیں بنی کہ اندھیرا ہے کیسے لکھا جائے گا، نہیں، نہ دن نہ رات، نہ کوئی جگہ نہ کوئی لمحہ، نامہ اعمال میں بات لکھنے سے معنی نہیں بنا، جو عمل ہوا سب لکھا گیا۔ اللہ نے دنیا والوں سے چھپا دیا، ہم نے پھر گناہ کیا پھر چھپا دیا۔ وہ تو ہے مہربان، کون سی ماں چاہتی ہے میرا بیٹا رسوا ہو جائے، کون باپ چاہتا ہے میرا بیٹا رسوا ہو جائے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ماں کی محبت سے 70 گنا 100 گنا زیادہ محبت کرنے والا رب کیسا ہے۔ اگر یہی سمجھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گی ہاں واقعی کیسا ہے کہ ماں باپ کی اتنی بغاوت کی جاتی تو ماں باپ بھی نکال دیتے اپنے گھر سے کہ نکل جا، کہہ دیتے لوگوں سے میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک بیٹا مر گیا، کوئی نام لیتا تو کہتے کہ اس کا نام مت لے، یہ کہتے۔ لیکن ہماری اتنی بغاوتوں کے بعد وہ انتظار کر رہا ہے، انتظار ہو رہا ہے۔ میرے بندوں، میں نے تمہیں ایمان دیا ہے، تم نے بہت برائی کیا، تم نے بہت بغاوت کیا، ہر وقت کرتے رہے، لیکن میں تمہارا اتنا مہربان رب ہوں کہ ابھی بھی میں نے تمہارے لیے بخشش کا دروازہ، مغفرت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ تمہیں کب حیا آئے گی، تمہیں کب شرم آئے گی، تم کب میری طرف پلٹو گے؟ مجھ سے اچھا کوئی ہے، مجھ سے اچھا کوئی ہے، مجھ سے زیادہ مہربانی کسی کی تمہارے اوپر ہے؟ دنیا میں تم کو کوئی ٹوپی دے دیتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو تم اس سے شکریہ ادا کرتے ہو، کوئی تمہیں راستہ بتا دیتا ہے کہیں کا تو تم اس کا شکریہ ادا کرتے ہو،
کیا سر سے پاؤں تک سب میرا دیا نہیں ہے؟ ایمان جو سب سے بڑی دولت ہے یہ میری دی ہوئی نہیں ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں نہیں پلٹتے میری طرف؟ دوستو اگر نہیں پلٹ رہے تو سمجھنا چاہیے کہ گناہوں کے نقطے نے دل کو سیاہ کر دیا ہے، اور اگر اس کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو کہیں ایمان رخصت تو نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیں اپنی اپنی زندگیوں کو، بیٹھ جائیں ایک دفعہ تنہائی میں، انہوں نے کیا کیا کیا، ہم نے ان کے مقابلے میں کیا کیا کیا، تو شاید ہم سے بڑا باغی کوئی نہیں ملے۔ نہیں مانے کیوں نہیں مانے؟ اللہ نے کہا میرا دشمن ہے شیطان، اس سے دوستی نہ کرنا ہے۔ باپ بیٹے سے کہے کہ فلاں میرا دشمن ہے تو اس سے ملاقات بھی مت کرنا، بات بھی مت کرنا، اور بیٹا اسی سے دوستی کرتا ہو تو یہ باپ پر کیا گزرے گی؟ اللہ کہتا ہو دشمن ہے۔ دوستو بزرگوں، کوئی غلطی خطا ہوئی اور بہت ہوئی، اگر ہم پلٹ جائیں دل سے سچی توبہ کر لیں تو اس کریم ذات کی مہربانیوں میں کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے نہیں کہا کہ وہ 25 سال کے گنہگاروں 25 سال توبہ کرو، وہ نہیں کہتا وہ 50 سال کے گنہگاروں 50 سال توبہ کرو۔ ارے وہ بڈھو جن کے پیر قبر کی طرف گئے اور اب تک تو بغاوت کرتا رہا، وہ بڈھا 80 سال تیری عمر ہو گئی، اب تو توبہ کر اور 80 سال توبہ کر، نہیں کہتا۔ وہ مہربانیاں اور شعبے کی مہربانیوں کی انتہا ہے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ کتنا بڑا مہربان ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، راستے میں چند نوجوان آپس میں بحث کر رہے تھے، بزرگ کو دیکھ کر پوچھا کہ حضرت آپ آگے اب ذرا بتا دیجیے، ہمارا دو گروہ بن گیا ہے، ہم آپس میں بحث کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے کہ اللہ کی نگاہ دینداروں پر، پاک دامنوں پر، متقیوں پر زیادہ رہتی ہے، ایک کہتا ہے گنہگاروں پہ زیادہ رہتی ہے، ہمیں آپ بتا دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ میں کوئی پڑھا لکھا عالم تو نہیں ہوں، مگر میرے یہاں کپڑا بنا جاتا ہے، دھاگے چلتے ہیں، تانے بانے چلتے ہیں، ہماری نگاہ ان دھاگوں پر پڑتی رہتی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کوئی دھاگا ٹوٹ گیا تو ہم اسے جلدی سے جوڑ دیتے ہیں، اور اب جب پلٹ کر وہ دھاگا واپس آتا ہے تو ہماری نگاہ اسی پر ہوتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جو بندہ گناہ کر کر کے اپنا رشتہ توڑتا رہا ہے، اللہ کی نگاہ اس پر ہوتی ہے کہ توبہ کب کرے گا، اور جب توبہ کر کے پلٹ آتا ہے تو پھر مستقل اللہ کی نگاہ رہتی ہے کہ میرا دشمن اس سے اچک نہ لے، پھر وہ حفاظت کا سامان کرتا ہے۔ نفس، ماحول، نفس شیطان کی شرارتیں اور ماحول، حالات کچھ ایسے بن جاتے ہیں کہ اس سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو یہ کہتا ہے میرے اللہ مجھ سے تو پھر ہو گیا، اب کیا کروں؟ پھر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے مانگ لینا، معافی مانگ لے، پھر وہ کرتا ہے، یہاں تک کہ یہ توبہ دن میں کئی دفعہ ٹوٹ جاتی ہے، ہر توبہ میں بندہ جی سے پچھتاتا ہے، لیکن ہمارے جیسے شکیل کے جیسے ایسے بہت سے لوگ جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کر رکھا، نام اعمال کی سیاہی بتاتی ہے کہ یہ ہاتھ اس رب کے سامنے اٹھانے کے لائق نہیں ہے، نفس شیطان کہتا ہے تجھے مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے، تیرے جیسا باغی اب اس در کا نہیں رہا،